علم وہ چراغ ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، اور لرن ود افضال اسی روشنی کو ہر ذہن تک پہنچانے کی ایک کوشش ہے۔ ہم یہاں اسلام، فلسفہ، سائنس، تاریخ اور دنیا کی اہم ترین کتابوں پر گہرے مگر سادہ مکالمے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ علم کی تلاش میں ہیں تو یہ چینل آپ کا اپنا گھر ہے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ علم کی یہ شمع ہمیشہ روشن رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈیل کارنیگی کی اس شاہکار کتاب پر گفتگو شروع کر رہے ہیں جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی، میٹھے بول میں جادو۔ وعلیکم السلام۔ یہ کتاب محض تعلقات کے ہنر پر نہیں بلکہ ایک انسان دوست فلسفے پر مبنی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم کتاب میں جائیں، کیوں نہ ڈیل کارنیگی کی شخصیت اور زندگی کو تھوڑا جان لیں، کیونکہ مصنف کی زندگی بھی اسی قدر متاثر کن ہے جتنی اس کی تحریر۔ ڈیل کارنیگی 1888 میں امریکہ کی ریاست مزوری کے ایک غریب دیہی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن کھیتی باڑی اور سادہ زندگی میں گزرا۔ جی ہاں، ان کے پاس دولت نہیں تھی، مگر ان کے اندر ایک غیر معمولی جستجو تھی۔ لوگوں سے بہتر تعلق کیسے قائم کیا جائے، کیسے بولا جائے کہ دوسرے دل سے سنیں۔ انہوں نے وارنسبرگ ٹیچرز کالج سے تعلیم حاصل کی اور شروع میں کئی چھوٹے موٹے کام کیے، بشمول سیلز مین، ادب کے استاد اور بعد میں ایک موٹیویشنل لیکچرر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود بہت کمگو اور شرمیلے تھے، مگر انہوں نے بولنے کے فن کو اتنا سیکھا کہ بعد میں دنیا بھر کو سکھانے لگے۔ ان کا سب سے بڑا ہنر یہ تھا کہ وہ عام انسانوں کی بات کو بڑی حکمت سے پیش کرتے تھے۔ 1936 میں جب ان کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل شائع ہوئی تو وہ نہ صرف ایک بیسٹ سیلر بنی بلکہ ایک ثقافتی انقلاب کی بنیاد بن گئی۔ کارنیگی کی اصل عظمت اس میں ہے کہ وہ کہتے تھے، کامیابی کا اصل راز دوسروں کو اہمیت دینا ہے، نہ کہ خود کو نمایاں کرنا۔ اب آئیں کتاب کے بنیادی اصول کی طرف۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ ہر انسان، بڑا ہو یا چھوٹا، ایک بنیادی خواہش رکھتا ہے: قدردانی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چیز مفت ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگ اسے بخیلوں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ سچی اور خالص تعریف، دل سے نکلی ہوئی، بنا مبالغہ اور چاپلوسی کے، انسان کے دل کو جیت لیتی ہے۔ کارنیگی یہ نکتہ بھی واضح کرتے ہیں کہ چاپلوسی اور خلوص میں فرق ہے۔ چاپلوسی خود غرضی پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ خلوص انسان دوستی پر۔ مثلاً اگر آپ صرف کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی تعریف کریں تو وہ تعریف اثر انداز نہیں ہوگی بلکہ الٹا مشکوک بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ کسی کی محنت، انداز، خلاقیت یا خلوص کو دل سے سراہتے ہیں تو وہ شخص خود بخود آپ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ بات نفسیات سے بھی ثابت ہے کہ تعریف انسان کے اندر خود اعتمادی، تحفظ اور تعلق کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کی خوبیاں تلاش کر کے سراہتے ہیں وہ تنقید کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ کارنیگی نے کئی دلچسپ مثالیں دیں۔ ایک بار وہ کسی کمپنی میں گئے جہاں مینیجر ہمیشہ ملازمین پر تنقید کرتا تھا۔ کارنیگی نے اسے مشورہ دیا کہ ہر دن ایک سچے جملے سے تعریف کریں، چاہے چھوٹی سی ہو۔ کچھ ہفتوں میں ماحول بدل گیا۔ ملازمین نے کام میں دلچسپی لینا شروع کی اور وہ مینیجر اب ان کا رہنما بن گیا تھا، حاکم نہیں۔ اس باب سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی محنت کو سراہیں، شریک حیات کے حسن سلوک کو پہچانیں، دفتری ساتھیوں کی کوششوں کا اعتراف کریں۔ سادہ الفاظ میں دل سے تعریف کرو اور دیکھو لوگ تمہارے لیے دروازے کھولتے چلے آئیں گے۔ کارنیگی کی پہلی کنجی سادہ ہے لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ خلوص اور تعریف ایک ایسا تعلقاتی جادو ہے جو دل کو بدل سکتا ہے اور دنیا کو نرم بنا سکتا ہے۔ اگلے باب میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے: تنقید نہ کرو، الزام نہ دو، شکایت نہ کرو۔ یہ اصول بظاہر مشکل لگتا ہے مگر حیرت انگیز نتائج دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا باب بظاہر بہت سادہ مگر در حقیقت سب سے مشکل اور گہرا اصول پیش کرتا ہے کہ تنقید نہ کرو، الزام نہ دو، شکایت نہ کرو۔ وعلیکم السلام۔ یہ اصول زندگی کے ہر شعبے میں کارآمد ہے، مگر اس پر عمل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ہمارا عمومی رویہ یہی ہے: کوئی غلطی ہو تو فوراً تنقید، شکایت یا الزام۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ تنقید انسان کو تبدیل نہیں کرتی بلکہ اسے دفاعی بنا دیتی ہے۔ وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اس پر ضد کرنے لگتا ہے۔
اور یہی نفسیاتی نقطہ بہت اہم ہے۔ جب ہم کسی کو شرمندہ کرتے ہیں تو وہ سیکھنے کے بجائے انا کی جنگ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ رشتہ کمزور، فاصلہ زیادہ۔ کارنیگی لکھتے ہیں کہ جب ہم جیل کے قیدیوں سے لے کر قوموں کے لیڈروں تک کا مطالعہ کریں تو دیکھتے ہیں ہر شخص اپنی نظروں میں درست ہوتا ہے۔ وہ قاتل جو کہتا ہے میں نے مجبوری میں مارا، یا وہ لیڈر جو کہتا ہے میری جنگ انصاف کے لیے تھی، ہر ایک کے پاس اپنا جواز ہوتا ہے۔ اس لیے تنقید، الزام یا شکایت سے پہلے ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں سچ میں اس انسان کو سمجھ رہا ہوں یا بس رد عمل دے رہا ہوں؟ کارنیگی کا متبادل یہ ہے کہ ہم سوال کریں، رہنمائی دیں اور اعتماد پیدا کریں۔ جیسے اگر کسی ملازم سے غلطی ہو جائے تو بجائے یہ کہنے کے کہ تم ہمیشہ لاپرواہ ہو، یہ کہنا بہتر ہے کہ کیا تم چاہو گے ہم مل کر یہ طریقہ بہتر کریں؟ یہ تبدیلی نہ صرف الفاظ میں ہے بلکہ نیت اور لہجے میں بھی، جو انسان کو احساس احترام دیتا ہے، احساس شرمندگی نہیں۔ اس اصول کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں گھریلو زندگی میں ہے۔ شوہر بیوی کو طعنہ دیتا ہے، والدین بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ کارنیگی ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ کوئی بدلے تو پہلے اسے محسوس کروائیں کہ وہ قیمتی ہے، ناقص نہیں۔ کارنیگی نے ابراہیم لنکن کی مثال دی، جو جوانی میں بہت زیادہ تنقیدی تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اخبار میں لوگوں کا مذاق اڑایا۔ ایک بار ایک شخص نے انہیں ڈویل کا چیلنج دے دیا۔ اس واقعے کے بعد لنکن نے اپنی پوری زندگی کا رویہ بدل لیا، اور وہ صدر بننے کے بعد اپنے مخالفین کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے۔ بعض اوقات خاموشی، نرمی اور بس سن لینا ہی بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ سب کو نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ سمجھایا، مگر سب کو سنا جا سکتا ہے۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ کسی کو بدلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ خود سوچے کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ زبردستی کروائیں۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ رشتے الزام سے نہیں، احساس، فہم اور رہنمائی سے بہتر ہوتے ہیں۔ تنقید سے وقتی سکون تو ملتا ہے، مگر مستقل فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگلے باب میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ دوسروں کی دلچسپی میں دلچسپی لو، یعنی دوسرے کو اہم محسوس کروانا کیسے تعلق کا دروازہ کھولتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا اصول ہے دوسروں کی دلچسپی میں دلچسپی لو، جو تعلقات کو گہرائی، گرمی اور گہرائی دیتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ڈیل کارنیگی کے مطابق لوگ اپنے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی دلچسپی کے موضوع پر بات کریں تو وہ فوراً کھل جاتے ہیں۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے نام، اپنی رائے، اپنی دلچسپیوں اور اپنی کہانیوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ کوئی خود غرضی نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر ہم کسی کو واقعی سنیں، اس کی دلچسپی کو اہم سمجھیں، تو وہ ہمیں اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ کارنیگی نے ایک بار ایک پارٹی میں ایک نامور نباتاتی ماہر سے ملاقات کی۔ انہوں نے پوری شام صرف پودوں، بیجوں اور فصلوں پر سوالات کیے اور کچھ نہ کہا۔ اگلے دن وہ نباتاتی ماہر کہہ رہا تھا کہ مسٹر کارنیگی سے زیادہ خوش مزاج اور باعلم شخص میں نے نہیں دیکھا۔ حالانکہ کارنیگی نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، صرف سنا اور دلچسپی دکھائی۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں آپ کو موسیقی کا کون سا انداز پسند ہے، آپ نے یہ ہنر کہاں سے سیکھا، کیا آپ اپنی کہانی سنائیں گے، تو آپ ایک جیتا جاگتا رشتہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے انسان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ تم اہم ہو، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دفتر میں، گھر میں یا کسی بھی حلقے میں دوسرے کی دلچسپی میں دلچسپی لیتے ہیں تو آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ کا اثر بڑھتا ہے اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ خاص طور پر قیادت میں یہ اصول سنہری چابی کی طرح ہے۔ لیڈر وہی کامیاب ہوتا ہے جو دوسروں کے خیالات کو اہمیت دیتا ہے۔ کارنیگی کہتے ہیں بچوں سے صرف نصیحت نہ کرو، ان کی دلچسپیوں، مشاغل، گیمز، خیالات میں شریک ہو کر بات کرو۔ جب بچہ کہتا ہے کہ دیکھو ابو میں نے یہ ڈرائنگ بنائی ہے، تو آپ کا دلچسپی سے دیکھنا اس کے اعتماد کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یاد رہے، کارنیگی کا زور ہمیشہ خلوص پر ہے۔ صرف دکھاوے کے دلچسپی، جھوٹ، چاپلوسی یا فریب الٹا نقصان دے گی۔ سچی دلچسپی کا مطلب ہے دوسرے کے احساسات، شوق اور خیالات کو واقعی اہم سمجھنا۔ یہ اصول بظاہر سادہ ہے، لیکن اس کی سماجی اور نفسیاتی طاقت حیران کن ہے۔ تعلق ہمیشہ وہاں بنتے ہیں جہاں دوسرا انسان یہ محسوس کرے کہ میں اہم ہوں، میں سنا جا رہا ہوں۔
انشاءاللہ اگلے باب میں ہم بات کریں گے مسکراہٹ، ایک خاموش پیغام محبت جو الفاظ کے بغیر بھی دل کو چھو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے اصول پر گفتگو کریں گے جو اتنا سادہ ہے کہ اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، لیکن اثر اتنا گہرا ہے کہ رشتوں کی بنیاد بن سکتا ہے: مسکراہٹ۔ وعلیکم السلام۔ ڈیل کارنگی کہتے ہیں کہ مسکراہٹ بغیر کچھ کہے محبت، قبولیت اور اپنائیت کا پیغام دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا اظہار ہے جو انسانی دل کو چھو جاتا ہے، چاہے زبان نہ بھی بولے۔ کارنیگی کے نزدیک مسکراہٹ وہ زبان ہے جو دنیا کے ہر کونے میں سمجھی جاتی ہے، چاہے کوئی چینی بولتا ہو یا عربی، انگریزی جانتا ہو یا پنجابی، مسکراہٹ ہر جگہ دل جیت لیتی ہے۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ چہرے کے تاثرات ہمارے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر چہرے پر مسکراہٹ ہو تو دوسرا انسان خود کو محفوظ اور عزیز محسوس کرتا ہے۔ کارنیگی واضح کرتے ہیں کہ مصنوعی مسکراہٹ جس میں آنکھیں شامل نہ ہوں، صرف ایک ہونٹوں کا حرکت دینا زیادہ دیر اثر نہیں رکھتا۔ جبکہ سچی مسکراہٹ دل سے آتی ہے اور وہ آنکھوں، آواز اور لہجے سے جھلکتی ہے۔ یہ مسکراہٹ تعلقات کی دیوار میں کھڑکی کا کام کرتی ہے۔ مسکراہٹ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ کوئی قیمت نہیں مانگتی، لیکن بہت کچھ دے جاتی ہے۔ دفتر میں ملازم کا دن بہتر کر سکتی ہے، گھر میں بیوی یا شوہر کے دل سے بوجھ ہٹا سکتی ہے، دوستوں میں فاصلہ مٹا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اجنبیوں کو بھی، مثلاً بازار، سڑک یا لفٹ میں، ایک سادہ مسکراہٹ احترام اور تہذیب کا پیغام دے سکتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ہم مسکراتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اینڈورفنز پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں خوشی اور سکون کا احساس دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مسکراہٹ صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ تناؤ کم کرتی ہے، دل کو ہلکا کرتی ہے اور جسمانی صحت بہتر بناتی ہے۔ کامیاب لیڈرز، اساتذہ، ڈاکٹرز، دکاندار سب جانتے ہیں کہ مسکراہٹ ہی وہ پہلا تاثر ہے جو تعلق کو نرم بناتا ہے۔ کارنیگی خود کہتے تھے کہ جب وہ کسی ہال میں داخل ہوتے تو پہلے خود کو خوشی کی حالت میں لاتے تاکہ ان کی مسکراہٹ مصنوعی نہ لگے۔ یہ باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر انسان ایک مسکراہٹ کا مستحق ہے۔ زندگی کی مصروفیت، دباؤ اور الجھن کے باوجود اگر ہم دوسروں کو ایک گرم، خلوص بھری مسکراہٹ دے سکیں تو یہ دنیا بہتر بن سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس اصول پر بات کریں گے وہ بظاہر معمولی لگتا ہے، مگر کارنیگی کے نزدیک یہ انتہائی اہم ہے: نام یاد رکھنا۔ وعلیکم السلام۔ کارنیگی کا کہنا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کا نام سب سے میٹھا، سب سے اہم اور سب سے محبوب لفظ ہوتا ہے۔ نام صرف ایک شناخت نہیں ہوتا، بلکہ ایک ذاتی تعلق، خودی اور وجود کی علامت ہوتا ہے۔ جب کوئی ہمارے نام سے مخاطب ہوتا ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اہمیت دیتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر کوئی ہمارا نام صحیح طریقے سے، محبت اور توجہ سے لیتا ہے تو ہم اس سے فطری طور پر جڑ جاتے ہیں۔ کارنیگی نے لکھا کہ ایک بار وہ ایک بڑے ہوٹل میں ٹھہرے جہاں دربان نے انہیں ان کے نام سے سلام کیا۔ یہ چھوٹا سا عمل کارنیگی کو یادگار لگتا تھا۔ اسی طرح اگر ایک ٹیچر بچوں کے نام یاد رکھے یا ایک افسر اپنے ماتحتوں کے نام سے بلائے تو رابطے میں گرمجوشی پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مجھے نام یاد نہیں رہتے یا نام مشکل ہے، مگر کارنیگی کا کہنا ہے کہ یاد رکھنا ایک فیصلہ ہے، کمزوری نہیں۔ اگر آپ واقعی کسی کو اہم سمجھتے ہیں تو آپ اس کا نام محنت سے یاد رکھیں گے۔ کارنیگی نے چند تکنیکس بھی بتائیں۔ نام دہراتے رہیں، نام کو کسی خاص چیز سے جوڑیں، نام کو سن کر فوراً دہرا دیں، تحریر میں استعمال کریں۔ ان طریقوں سے نام ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا شخص متاثر ہوتا ہے کہ آپ نے اسے یاد رکھا۔ کاروبار، سیاست، تعلیم، ہر جگہ نام کی اہمیت مسلم ہے۔ اگر آپ ایک گاہک کو اس کے نام سے بلائیں تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اسی طرح ایک لیڈر جو اپنی ٹیم کے نام یاد رکھتا ہے، اس کا رتبہ دلوں میں بڑھ جاتا ہے۔ کارنیگی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسانی تعلقات چھوٹے اعمال سے بڑے بنتے ہیں اور نام لینا انہی میں سے ایک ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا اصول ہے اچھے سامع بنو، یعنی دوسروں کی بات صرف کان سے نہیں، دل سے سنو۔
وعلیکم السلام۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ لوگ وہ نہیں چاہتے جو آپ جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں سنیں۔ بات سننا، سمجھنا اور اس میں دلچسپی لینا، یہ تعلقات میں سونا ہے۔ اکثر ہم بات سنتے ہیں صرف جواب دینے کے لیے، نہ کہ سمجھنے کے لیے۔ کارنیگی ہمیں سکھاتے ہیں کہ سننے کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے انسان کی کائنات میں داخل ہو جائیں۔ جب کوئی آپ سے بات کرے تو آپ کی توجہ اس کی طرف مکمل ہو، موبائل فون، گھڑی یا کسی اور شے کی طرف نہیں۔ یہ احساس دوسرا فوراً محسوس کرتا ہے۔ کارنیگی نے کئی تجربات کا ذکر کیا ہے جہاں لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص بہت دلچسپ ہے، حالانکہ وہ شخص صرف اچھا سامع تھا۔ کیونکہ دوسروں کو اپنے جذبات، خیالات، تجربات بیان کرنے کا موقع دینا انہیں یہ احساس دیتا ہے کہ ان کی بات اہم ہے۔ بعض اوقات خاموش رہنا اور بس سننا دوسرے انسان کو کھلنے، ہلکا ہونے اور جڑنے کا موقع دیتا ہے۔ جب کوئی روتا ہے، پریشان ہوتا ہے یا خوشی بانٹتا ہے تو سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ صرف سنیں، نصیحت بعد میں، سوال بعد میں۔ کارنیگی نے خود بتایا کہ جب وہ کسی پارٹی میں ہوتے تو وہ دوسروں کی باتیں سنتے، سوال کرتے اور پوری توجہ سے شریک ہوتے، اور نتیجہ؟ لوگ کہتے کارنیگی جادوگر ہے، وہ میرے دل کی بات سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ صرف اچھے سامع تھے، کوئی نفسیات کے ماہر نہیں، بس خلوص سے سننے والے۔ اگر ہم سننے کی مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بات کاٹنے سے پرہیز کریں، سوال کریں، لیکن مددگار سوال، تنقیدی نہیں۔ آنکھوں سے، چہرے سے، ہاں میں ہاں ملانے سے دوسرا سمجھے کہ آپ سن رہے ہیں، اور سب سے اہم، دلچسپی ظاہر کریں، دکھاوا نہیں۔ یہ اصول ازدواجی زندگی میں، دوستی میں، تربیت میں، قیادت میں، ہر جگہ کام کرتا ہے۔ ایک ماں اگر بچے کی بات غور سے سن لے تو وہ بچہ زندگی بھر اس کا احترام کرے گا۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے جڑتے تب ہیں جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے دل کی آواز سنی ہے۔ دنیا بات کرنے والوں سے بھری پڑی ہے، مگر سننے والوں کی کمی ہے۔ جو شخص دل سے سنتا ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اگلے باب میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے دوسروں کو ان کی اہمیت کا احساس دلانا، جو تعلق کو گہرائی دیتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس اصول پر گفتگو کریں گے وہ ڈیل کارنیگی کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ ہے، دوسروں کو ان کی اہمیت کا احساس دلاؤ۔ وعلیکم السلام۔ یہ اصول بظاہر سادہ ہے لیکن انسانی فطرت کی سب سے گہری خواہش کو چھوتا ہے، یعنی یہ کہ ہم خود کو قابل قدر محسوس کریں۔ ہر انسان میں عزت نفس کی طلب موجود ہے۔ جب آپ کسی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ اہم ہے تو وہ آپ کے ساتھ فطری طور پر جڑتا ہے۔ چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا، ملازم ہو یا افسر، طالب علم ہو یا استاد، سب چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں محسوس کرائے کہ وہ اہم ہے اور ان کی بات قیمتی ہے۔ کارنیگی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تعریف اور اہمیت دلانا خلوص پر مبنی ہو، چاپلوسی یا منافقت پر نہیں۔ کیونکہ لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی آپ انہیں اہم سمجھتے ہیں یا بس مطلب کے لیے تعریفی جملے بول رہے ہیں۔ کارنیگی نے ایک دکاندار کا ذکر کیا جس نے ہر گاہک کو اس کے انتخاب کی تعریف سے نوازا۔ آپ کا انتخاب بہت اچھا ہے، آپ واقعی نفیس ذوق رکھتے ہیں۔ اس ایک جملے سے گاہک اپنی عزت اور وقار محسوس کرتا اور بار بار اس دکان کا رخ کرتا، کیونکہ وہ وہاں صرف چیز نہیں، عزت بھی خریدتا تھا۔ اگر ایک استاد شاگرد سے کہے تم میں بہت صلاحیت ہے تو وہ شاگرد زندگی بھر یہ جملہ نہیں بھولے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آجر اپنے ملازم سے کہے کہ میں تمہارے کام کی قدر کرتا ہوں تو وہ ملازم محنت، وفاداری اور اخلاص سے کام کرے گا۔ کارنیگی کا اصل پیغام یہ ہے کہ دوسروں میں خوبی تلاش کرو اور اسے دل سے سراہو۔ یہ عمل صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے اندر کے منفی پن کو بھی ختم کرتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو دراصل ہم خود بہتر انسان بنتے ہیں۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں، عزت سے جیتا ہے۔ عزت کا برتاؤ، الفاظ کی گرم جوشی اور توجہ سے ملنے والی پہچان، یہ وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو قریب لاتی ہیں، رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے، بحث سے گریز کرو۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ بحث جیت کر آپ دل ہار جاتے ہیں اور بحث ہار کر آپ عزت کھو دیتے ہیں۔
وعلیکم السلام۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ بحث ایک ایسی آگ ہے جس میں سچائی کم، انا زیادہ جلتی ہے۔ لوگ اکثر سچ ثابت کرنے کے چکر میں تعلق برباد کر بیٹھتے ہیں۔ کارنگی نے تجربے سے سیکھا کہ جب آپ کسی سے بحث کرتے ہیں تو خواہ آپ دلائل سے جیت جائیں، دوسرا شخص دل سے شکست تسلیم نہیں کرتا، وہ بددل ہوتا ہے اور آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کارنیگی کی نصیحت ہے، بحث سے بچو جیسے زخم سے بچتے ہو، کیونکہ بحث دلوں پر زخم چھوڑتی ہے۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ جاتے ہیں، یہ لفظ غلط ہے، یہ حوالہ درست نہیں، اور سامنے والے کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں۔ کارنگی کہتے ہیں کہ اگر تعلق عزیز ہے تو درست ثابت ہونے کی ضد چھوڑ دو، کیونکہ اکثر سکون کی جیت دلیل کی جیت سے بہتر ہوتی ہے۔ تعلقات میں کامیابی تب آتی ہے جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، منوانے کی نہیں۔ جب آپ کسی سے کہیں کہ آپ کی بات دلچسپ ہے، مجھے مزید سمجھائیں، تو وہ کھلتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کی بات غلط ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، چاہے آپ کی بات درست ہو۔ کارنیگی نے چند عملی نکات دیے: بحث نہ کرو، سوال کرو، سامنے والے کو مکمل بات کرنے دو، اس کی نیت کو اچھا سمجھو، نرم لہجے میں اختلاف کرو، سخت الفاظ سے نہیں۔ اس سے آپ دلائل کے بجائے تعلق اور سچائی دونوں جیت سکتے ہیں۔ بعض اوقات سامنے والے کی بات میں غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نرمی سے کہیں کہ آپ کی بات میں ایک دلچسپ نکتہ ہے، مگر کیا آپ اس پہلو پر بھی غور کریں گے، تو وہ خود غور کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس سے بحث، تلخی اور انا کی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ بحث میں کوئی نہیں جیتتا، کیونکہ جیت وقتی ہوتی ہے مگر تلخی دیر پا۔ کارنگی کا پیغام واضح ہے کہ اگر آپ سچائی، تعلق اور عزت چاہتے ہیں تو بحث سے نہیں، فہم سے راستہ نکالیں۔ انشاءاللہ اگلے اور آخری باب میں ہم بات کریں گے کہ لوگ وہی کرتے ہیں جو ان سے امید رکھی جائے، اعتماد کا جادو۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس کتاب کے آخری مگر نہایت اہم باب پر بات کریں گے۔ لوگ وہی کرتے ہیں جو ان سے امید رکھی جائے۔ یہ اصول ہمیں اعتماد اور توقع کی طاقت سکھاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ڈیل کارنیگی کے مطابق اگر ہم کسی سے اچھے کی امید رکھیں تو وہ عموماً ہماری توقعات پر پورا اترتا ہے، بشرطی کہ وہ امید، خلوص، یقین اور محبت کے ساتھ دی جائے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں مجھے یقین ہے تم کر سکتے ہو، تو یہ جملہ اندر سے طاقت دیتا ہے، یہ حوصلہ، امید اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ بالکل، بچوں کی تربیت میں یہ اصول سب سے اہم ہے۔ اگر ماں باپ مسلسل کہیں تم نالائق ہو، کچھ نہیں بنو گے، تو بچہ واقعی یقین کر لیتا ہے، اور اگر کہیں تم عظیم بن سکتے ہو تو وہ پر لگاتا ہے۔ ایک اسکول ٹیچر کا ذکر کارنیگی نے کیا، جس نے ایک اوسط درجے کے طالب علم سے کہا کہ مجھے یقین ہے تم کلاس میں ٹاپ کر سکتے ہو، اور وہ لڑکا چند ماہ میں نمایاں بہتری لے آیا۔ کیونکہ اس کو کسی نے اس کی ذات سے آگے کچھ دیکھ کر امید دی تھی۔ یہ وہ اعتماد ہے جو انسان کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک کرواتا ہے۔ ملازمین، دوست، رشتے، سب میں ایک ہی راز ہے۔ اگر آپ اپنے ملازمین سے توقع رکھیں کہ وہ تخلیقی اور ایماندار ہوں اور اس اعتماد کا اظہار کریں، تو وہ واقعی بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اسی طرح دوستی اور ازدواجی تعلقات میں بھی اگر ایک دوسرے سے اچھائی کی توقع رکھی جائے تو رشتہ مزید پروان چڑھتا ہے۔ شک، الزام اور کڑی نگرانی رشتے کمزور کرتے ہیں، جبکہ اعتماد، تعریف اور امید رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ کارنیگی کہتے ہیں لوگ وہی بن جاتے ہیں جو آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت شک کریں گے تو وہ جھوٹ چھپائیں گے، اگر بھروسہ کریں گے تو سچ سامنے آئے گا۔ ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں میں قابلیت دیکھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ خود نہ دیکھ سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اپنایا، کمزور لوگوں کو بھی ذمہ داریاں دیں، اعتماد دیا، اور وہی لوگ امت کے ستون بنے۔ کارنیگی کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اچھے تعلقات، ٹیم ورک، تعلیم اور تربیت سب کچھ اعتماد اور توقع کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو ان کی بہترین شکل میں دیکھیں تو وہ آہستہ آہستہ ویسے بن بھی جاتے ہیں۔ یہی اصل جادو ہے، میٹھے بول اور بلند امیدوں کا جادو۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ کتاب ختم ہوئی، لیکن عمل کا سفر ابھی باقی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔